نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور دے اندر ہی ہندوستان دے اندر اسلام دی تعلیمات پہنچ چکیاں سی، اور تسی حیران ہوو گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ ہند دے متعلق بہت ساری بشارتاں بھی بیان فرمائیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین نے فرماندے نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈے نال وعدہ فرمایا کہ تسی ہندوستان دے اندر جہاد کرو گے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں اللہ دے کولوں آرزو کرنا، تمنا اور خواہش کرنا کہ کاش میں بھی اس لشکر دا حصہ ہوا جو ہندوستان دے نال جہاد کرے گا، اور میں اپنے مال اور اپنی جان دے نال اللہ دی راہ دے اندر جہاد کراں گا، دونوں چیزاں ہی اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیاں گا۔ فرماندے نے کہ اگر میں لڑدیاں شہید ہو گیا تے میں افضل الشہداء ہوواں گا، یعنی شہداء تو سب تو افضل ترین شہید ہوواں گا، اور اگر میں زندہ بچ گیا یعنی غازی ہویا تو حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے پھر میں او ابو ہریرہ ہوواں گا جو جہنم دی اگ تو آزاد کر دیتا گیا ہوواں گا، کیونکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طائفتان من امتی، میری امت دے دو گروہ، دو جماعتاں ایسیاں نے احرزہم النار، جنہاں نو اللہ رب العالمین نے جہنم دی اگ تو آزاد فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایک او گروہ ہے جو ہندوستان دے اندر جہاد اور قتال کرے گا، اور دوسرا او گروہ ہے فرمایا جو عیسیٰ بن مریم دے نال مل کے جناب دجال اور یاجوج ماجوج دا مقابلہ کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے دو گروہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے احرزہم النار، اللہ رب العالمین نے انہاں دوہاں گروہاں نو جہنم دی اگ تو آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اگر میں لڑدا اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو گیا تو میں افضل الشہداء ہوواں گا، اور اگر میں زندہ بچ گیا غازی ہویا تو پھر میں انہاں لوگاں چوں ہوواں گا جنہاں نو اللہ نے جہنم تو آزاد کر دیتا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محترم بھائیو، ہندوستان دے نال جہاد تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے عہد خلافت دے اندر ہی شروع ہو گیا سی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہندوستان دے اندر اپنے چند سپاہی، چند ساتھیاں نو بھیجیا کہ جاؤ حالات دا جائزہ لے کے آؤ۔ اے حالات دا جائزہ لے کے گئے لیکن جنگ دی نوبت نہ آئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت دے اندر اس ہندوستان دے اندر جہاد کیتا گیا۔ پھر میرے محترم بھائیو، خلیفہ ولید بن عبد الملک دے دور خلافت دے اندر جس وقت راجہ دہر نے مسلمانہ دے مال اور انہ دی خواتین جو اس نے قید کر لیاں سی وہ مسلمانہ دے حوالے کرنے تو انکار کیتا، تو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف نو جناب قتال دا ہندوستان دے نال جہاد دا حکم جاری کیتا، اور خلیفہ حجاج بن یوسف نے اپنے چچا زاد اور اپنے داماد عماد الدین محمد بن قاسم نو جناب ہندوستان دے اندر جہاد کرن واسطے جو موجودہ سندھ ہندوستان دا حصہ سی ایتھے قتال کرن واسطے جہاد کرن واسطے روانہ کیتا۔ تو میرے محترم بھائیو، ہندوستان دے نال قتال اور جہاد دی تاریخ تو بڑی پرانی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن آئیے آج دے اس دور دے اندر بھی ہندوستان نے اسلام اور مسلمانہ نو للکاریا ہے، اور خصوصاً پاکستان دے نال اے دستو گریبان ہے، پاکستان نو جناب اے صفا ہستی تو مٹانے دیاں باتاں کر رہا ہے، جبکہ اس نو اس بات دا ادراک نہیں کہ اللہ رب العالمین نے روئے زمین تے دو ہی بستیاں، دو ہی ملک، دو ہی ریاستاں ایسیاں نے جو کلمے دی بنیاد تے وجود دے اندر آئیاں، ایک ریاست مدینہ ہے اور ایک ریاست پاکستان ہے۔ کلمہ طیبہ دی بنیاد تے دو ہی ریاستاں وجود دے اندر
بنائیاں، ایک مدینہ طیبہ ہے اور دوسری ریاست پاکستان ہے۔ انشاءاللہ جب تک کلمہ رہے گا، جب تک کلمہ پڑھن والے رہیں گے، اس وقت تک انشاءاللہ یہ دونوں ریاستاں بھی قائم رہیں گیاں انشاءاللہ الرحمن۔